أيام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. محترم سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالی انسان کو زندگی کا ایک موقع عطا کرنے کے بعد اس زندگی کا طریقہ سکھایا ہے کہ انسان اس دنیا میں کس طرح زندگی گزارے. اللہ تبارک و تعالی انسان جو دن بھر کام کرتا ہے تمام طرح کے احکامات نازل کیا. صبح سے لے کر انسان شام تک کیا کرنا چاہیے، اور انسان جب پیدا ہوتا ہے اس وقت سے لے کر انسان کو جب پھر دفنا دیا جاتا ہے، جب انسان انتقال ہو جاتا ہے اس وقت تک انسان کیا کچھ کرنا چاہیے، تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بہترین راستہ اور بہترین طریقہ سکھایا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو انسان کو زندگی میں اہم طریقے، جو اہم چیزیں سکھایا ہے، اس میں سے چند عبادات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص طور پر انسان اللہ کے لیے کرنا چاہیے، اللہ کے ساتھ کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرنا چاہیے. اسے عبادت کہتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان میں روزے فرض قرار دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بھی مکمل طریقہ سکھاتا ہے کہ روزہ کیسے رکھنا چاہیے، اس میں کون سے ایسے اعمال ہیں جو کرنا ہے اور کون سے ایسے اعمال ہیں جو نہیں کرنا ہے. تو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے کے تعلق سے کیا کچھ آداب بتایا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں روزے کے متعلق کیا کچھ آداب سکھائے ہیں، کون سے ایسے واجب چیزیں ہیں جو انسان اس کا لحاظ رکھنا چاہیے، کون سے ایسے ضروری چیزیں ہیں جس کا انسان لحاظ رکھنا چاہیے. انسان جب ان چیزوں کا لحاظ رکھتا ہے تو اس کا روزہ صحیح ہوتا ہے، درست ہوتا ہے اور قبول ہوتا ہے. جب انسان اس آداب اور ان واجبات کا اگر انسان لحاظ نہ رکھے، انسان اس میں غفلت کرے، اس میں غلطی کرے، تو اس کا روزہ بیکار ہو سکتا ہے، اس کا روزہ رد کیا جا سکتا ہے. تو میں آپ کے سامنے روزے کے چند آداب، روزے کے جو واجب چیزیں ہیں اس کو بتاتا ہوا چلوں. ان باتوں کو ضرور یاد رکھیے، اس وجہ سے کہ انسان جانتے ہوئے کبھی انسان غلطی کرتا ہے اور نہ جانتے ہوئے اکثر انسان غلطی کر دیتا ہے. تو چند ایسی چیزیں ہیں جسے انسان ضروری علم رکھنا چاہیے، باقاعدہ اسے یاد رکھنا چاہیے، اس کے علاوہ اس کا روزہ نہیں ہوتا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے. اللہ خود کہتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا بدلہ عطا کروں گا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کو اپنی خاص عبادت قرار دیا تو ضرور اس میں سے چند ایسے اعمال ہیں، چند ایسے ضروری واجبات ہیں جسے انسان یاد رکھنا چاہیے، اس کا لحاظ رکھنا چاہیے. انسان اگر ان چیزوں میں سے کوئی ایک بھی غلطی کرے تو ضرور اس کا روزہ فاسد ہو سکتا ہے، روزہ ٹوٹ سکتا ہے، اس کا روزہ برباد ہو سکتا ہے. تو جہاں پر روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ایک اہم رکن ہے، اسلام کی ایک اصل بنیاد ہے، ایک اہم عبادت ہے، یہ فرض عبادت ہے، تو اس کے ارکان، اس کے واجبات، اس کے ضروری آداب یاد رکھنا چاہیے. تو سب سے پہلے جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان شروع ہوتا ہی چاند دیکھ کر ہوتا ہے اور رمضان ختم بھی چاند دیکھ کر ختم کیا جاتا ہے. تو سب سے پہلی شرط یہی ہے کہ انسان روزہ شروع کرے تو وہ چاند کو دیکھنا چاہیے. اب ضروری نہیں کہ دنیا کے ہر مسلمان چاند کو دیکھے، بلکہ اگر جو چاند کی کمیٹی ہوتی ہے، ہلال کی کمیٹی ہوتی ہے، جو جماعت ہوتی ہے، جو اس کے لیے خاص لوگ ہوتے ہیں، اگر وہ لوگ دیکھ کر متعین کریں اور کوئی انصاف، عدل والا، بہترین ایک متقی آدمی اس کی گواہی دے کہ اس نے چاند دیکھا ہے تو ضرور وہاں سے روزہ شروع ہوگا.
تو سب سے پہلی شرط یہی ہے کہ روزہ دیکھنے کے بعد ہی چاند دیکھنے کے بعد ہی آپ روزہ شروع کرنا چاہیے۔ اس سے پہلے اگر شک ہو کہ چاند دکھا ہے یا نہیں، چاند دکھ چکا ہوگا، ہم کو کوئی خبر نہیں پہنچی ہوگی، اس طرح کا شک و شبہ ہو، اس طرح کا سوال ہو، اس طرح کا گمان ہو، تو ہرگز آپ روزہ نہیں شروع کرنا چاہیے۔ اس طرح روزہ شروع کرنے کے باوجود ہرگز یہ روزہ قبول نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم بتا چکے ہیں کہ روزہ کن دنوں میں رکھنا چاہیے اور کن دنوں میں نہیں رکھنا چاہیے، تو یہی مسئلہ یہاں بھی آتا ہے کہ جب انسان چاند دیکھتا ہے تو اس کے بعد ہی روزہ شروع ہوگا۔ اگر انسان چاند نہ دیکھے، شک میں رہے اور ان تک صحیح خبر نہیں پہنچی ہو تو اس وقت تک اس کا روزہ شروع نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد دوسری بہت بڑی شرط جو واجبات ہیں، روزے کے اہم ارکانوں میں سے ایک رکن ہے، وہ نیت ہے۔ نیت اسلام کے ہر عبادت میں، ہر عمل میں ضروری ہے۔ نیت کے بغیر کوئی ایسی عبادت نہیں، کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کوئی عبادت درست نہیں ہوتی جب تک کہ انسان کس کے لیے کیا چیز کر رہا ہے، کس طریقے پر کر رہا ہے، اس کی نیت ہونی چاہیے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ البینہ میں کہا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیا ہے کہ اسی کی عبادت خالص ہو کر کریں، اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے کریں۔ جو طریقہ اس نے بتایا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائے ہیں، اس طریقے پر اس نیت کے ساتھ کرنا چاہیے۔ انسان کی اگر نیت بگڑے اور طریقہ بگڑے تو عمل برباد ہو سکتا ہے۔ تو انسان کی نیت بے حد ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے سامنے موجود ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا من لم یبیت الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس نے رات سے پہلے اگر کوئی نیت نہیں کیا، رات کے وقت اگر کسی نے دوسرے دن کے روزے کی نیت نہیں کی، اس کا روزہ ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت کو واجب قرار دیا ہے، شرط قرار دیا ہے، روزے کے ارکانوں میں سے ایک رکن قرار دیا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ ہر مسلمان کو چاہیے، روزے دار کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھنے سے پہلے جو رات سحری کی رات ہوتی ہے اس وقت وہ نیت کر لینا چاہیے۔ اسی وقت فرض روزہ آپ کا شمار ہوگا۔ ہاں، سنت روزوں میں، مستحب روزوں میں، باقاعدہ نفل روزے میں اس بات کی گنجائش ہے، رخصت ہے کہ وہ چاہے تو سحری کرنے کے بعد وہ روزہ نیت کر سکتا ہے۔ مگر فرض روزوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ رات کو نیت کر کے سو، یا جب سحری کو اٹھتا ہے تو سحری کے وقت نیت کر لے۔ یہ آپ کے فجر کا وقت ہونے سے پہلے نیت ہونا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ جس نے نیت نہیں کی اس کا روزہ نہیں ہوتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث واضح کرتی ہے کہ نیت روزے کی ایک اہم شرط ہے، روزے کی ایک اہم بنیاد ہے۔ انسان ہر عمل سے پہلے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں کہا کہ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى۔ انسان جس نیت کے ساتھ عمل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر عطا کرتا ہے۔ انسان جس نیت کے ساتھ عمل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر، اس کا بدلہ عطا کرتا ہے۔ اگر انسان کی نیت ٹھیک نہیں ہے تو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ بدلہ بھی صحیح عطا نہیں کرتا۔ جس نیت کے ساتھ انسان کرتا ہے، اسی نیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ عطا کرتا ہے۔ تو انسان کی نیت ضروری ہے ہر عمل میں، خاص طور پر روزوں کے متعلق اللہ کے رسول نے الگ حدیثی ذکر کر کے بتا دیا کہ انسان روزے سے پہلے نیت کر لے۔ اگر کسی نے نیت نہیں کی ہو، اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ تو انسان سوتے وقت سحری سے پہلے اپنے دل میں ارادہ کر لینا چاہیے کہ ہاں، میں رمضان کے فرض روزوں میں سے کل انشاءاللہ روزہ رکھنے والا ہوں، تو یہ جو میں روزہ آج رکھ رہا ہوں یہ میرا فرض روزہ ہے۔ اس طرح انسان اپنے دل میں نیت کر کے جب روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے روزے کو قبول کرتا ہے۔ ایک تیسری بہت بڑی شرط روزے کے لیے الامساک و ترک ہے کہ انسان کئی چیزوں کو چھوڑنا، کئی چیزوں سے رک کر رہنا، کئی چیزوں کو ترک کرنا، یہ روزے کی اہم شرطوں میں سے، اہم واجبات میں سے، ارکان میں سے ایک رکن ہے، ایک واجب چیز ہے کہ انسان کس چیز سے رکنا چاہیے،
کس چیز کو چھوڑنا چاہیے، اس کی تفصیل سے میں بتاتا چلوں۔ پہلی چیز باقاعدہ علماء اکرام اس کے شرائط باندھتے ہیں، الاکل والشرب، انسان روزے کی حالت میں کھانے پینے سے رکنا چاہیے۔ روزہ انسان جانتا ہے، مسلمان پہچانتا ہے کہ صبح سے شام تک بھوکا رہنے کو ہی روزہ کہتے ہیں۔ اگر انسان جان بوجھ کر کھائے، چھپ کر کھائے، انسان جان بوجھ کر یہ غلطی کرے تو باقاعدہ اس کا روزہ ٹوٹ سکتا ہے، اس کا روزہ برباد ہو سکتا ہے۔ ہاں، نہ جانے میں جو انسان کھا لیتا ہے اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غیبی معاملہ ہے، یہ اللہ نے اسے اپنے فضل سے کھلایا ہے۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ وہ روزہ نہیں توڑے بلکہ اسے کنٹینیو کرے، اس کے بعد وہ روزہ مکمل کر دے۔ مگر انسان جان بوجھ کر کوئی کھائے، جان بوجھ کر کوئی پیے، لوگوں کے سامنے روزہ رکھے اور لوگوں کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خیانت کرے تو یہ اس نے روزہ نہیں رکھا۔ یہ واجب چیز ہے کہ وہ اپنے آپ کو کھانے پینے سے دور رکھنا چاہیے، جو سحری سے افطاری کے وقت کے درمیان کا وقت ہے۔ اور جو دوسری شرط روکنا ہے، چھوڑنا ہے، اس میں سے ایک بات اور ایک اہم پوائنٹ جماع کا بھی ہے۔ میاں بیوی کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ روزے کی حالت میں نہیں ہونی چاہیے۔ میاں بیوی کے درمیان جو ملاقاتیں ہیں، جو آپس میں میاں بیوی ملاقات کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کی حالت میں سے منع قرار دیا۔ ہاں، انسان جب روزے کی حالت سے چھوٹ کر جب رات کا وقت ہوتا ہے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت دیا ہے، مگر صبح سحری سے لے کر افطاری تک انسان ہرگز یہ کام نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی جان بوجھ کر یہ غلطی کرے تو باقاعدہ اس پر حد ہے، سزا ہے، اس کا روزہ ٹوٹ سکتا ہے، اور یہ روزہ پھر وہ رمضان کے بعد اسے دہرانا ہوگا، قضا کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اسی طرح دوسری جو شرط ہے روکنا چھوڑنا، اس میں سے ایک چیز قے کے متعلق بھی بتایا جاتا ہے کہ انسان جو قے کرتا ہے، جو انسان کو حلق کے ذریعے، منہ کے ذریعے کوئی چیز باہر نکلتی ہے، قے ہو جاتا ہے، تو وہاں پر باقاعدہ بتایا جاتا ہے کہ انسان جان بوجھ کر کبھی غلطی نہ کرے۔ کوئی اپنے آپ ضد سے، اپنے آپ جانتے ہوئے خود بخود اپنے منہ میں اور اپنے حلق کے پاس انگلیاں ڈال کر، انگلیاں داخل کر کے قے نکالنا، یہ غلط چیز ہے، یہ روزے کو توڑنے والی چیز ہے۔ تو یہ شرط قرار دیا گیا ہے کہ انسان اس طرح کی غلطی جان بوجھ کر نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو تیسری شرط جو روکنا، کسی چیز کو چھوڑنا ہے، اس میں سے ایک چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ انسان رفض اور تخصب اور جہالت کے کاموں سے بچنا چاہیے۔ جہالت کے کاموں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا کہ جو روزہ رکھتا ہے فلا یرفث ولا یسخب، جو روزہ رکھتا ہے وہ ہرگز کوئی بری بات نہ کہے، کوئی جہالت کی بات نہ کہے، جو کوئی گندی بات نہ کہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے جو بھی گناہ کے کام ہے، زبان سے جو بھی گناہ کا کام ہے، تمام چیزوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، کیونکہ روزے کی حالت میں انسان اپنے زبان کو لگام دینا چاہیے، اپنے زبان کو روکنا چاہیے، اس سے ایسی بات نہیں نکلے جو سامنے والے کو تکلیف ہو، سامنے والے پر جھوٹ ہو، یا سامنے والے کو گالی ہو، یا کوئی ایسے باتیں نہ کریں جو زنا سے تعلق رکھتی ہو، جو فحاشی سے تعلق رکھتے ہوں۔ جب اس طرح کی باتیں کرتا ہے تو امکان ہے کہ اس کا روزہ ٹوٹ جائے۔ تو اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ احادیث میں الگ الگ الفاظ سے روکے ہیں کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اپنی زبان کی حفاظت کرنا چاہیے، اس سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو جائے۔ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری شرط بتائی کہ امساک، اپنے آپ کی حفاظت کرنا، روکنا، کسی چیز کو چھوڑنا، تو کھانا پینا ہے، جماع ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قے کرنے کا ہے، اور کوئی بری بات کہنا ہے۔ ایک چوتھی شرط جو روزے میں ہم جس کا لحاظ رکھنا چاہیے وہ وقت ہے۔ وقت کا باقاعدہ روزے سے بہت گہرا تعلق ہے۔ انسان کا روزہ وقت سے شروع ہوتا ہے اور وقت پر ختم ہوتا ہے۔ وقت پر ہی انسان کی سحری بھی ختم ہوتی ہے اور افطاری کا ٹائم شروع ہونا، یہ تمام چیزیں روزے کے تمام طرح کے امور، اور اگر ہم کھل کر بات کریں تو اسلام کے سارے اعمال وقت سے تعلق ہیں، وقت سے جڑے ہوئے ہیں۔
تو اسی طرح رمضان کے جو اہم شرطیں ہیں اس میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ ہم وقت کا لحاظ رکھیں کہ سحری کب سے کب ہوگی اور افطاری کب سے کب ہوگی، کہاں اس میں ہم غلطی کرتے ہیں، اس طرح کے ہم مکمل لحاظ رکھیں سحری اور افطاری کرنا چاہیے۔ روزہ مکمل حدود کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ رکھا ہے کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے تک اور سورج جیسا غروب ہوتا ہے، یہ تمام چیزیں روزے سے بہت گہرے تعلق ہیں۔ اب سحری کا وقت کیا ہے؟ اس میں ہر رمضان الحمدللہ ہمارے زمانے کے اعتبار سے باقاعدہ کارڈ چھپتے ہیں، اس میں ٹائم بتا دیا جاتا ہے، سیٹلائٹ کے حساب سے تمام چیزوں کا معائنہ باقاعدہ جو آگے آنے والا ٹائم ہے تمام چیزوں کو حساب سے لگا دیا جاتا ہے کہ کس دن کون سے روزہ کس وقت پر ختم ہوگا اور کس وقت پر شروع ہوگا۔ یہ تمام چیزیں اللہ الحمدللہ ہمارے لیے سہولتیں اللہ بنا چکا ہے۔ ہاں، اس کے علاوہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قانون جو رول بتائے ہیں کہ کس طرح سحری شروع اور ختم ہوگی، کس طرح افطاری شروع ہوگی، یہ تمام چیزوں کو ہم احادیث کے ان الفاظوں میں یاد رکھیں۔ یہ ہمارے لیے ہر جگہ ہر وقت کارڈ کے بغیر بھی ہم اس کے ذریعے ہم سحری اور افطاری کا لحاظ رکھ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کے جو اوقات میں بتائے ہیں وہ فجر کاذب ہے۔ فجر کے دو قسمیں ہیں، فجر کاذب ایک کہتے ہیں جس میں تہجد پڑھی جا سکتی ہے، اور فجر صادق ہے جو فجر نماز کا وقت ہے۔ تو فجر کاذب جیسا ہی ختم ہوگا فجر صادق شروع ہوگا تو وہاں پر اذان ہوتی ہے، تو اذان سے پہلے تک آپ کی سحری ختم ہو جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہا، اگر آپ کے کھانے کے درمیان، آپ کے کھانے کے دوران اگر اذان ہو جائے تو آپ اپنے کھانے کو مکمل کر دیں۔ یہ رخصت ہے ان لوگوں کے لیے جو ابھی ابھی کھانا شروع کیے ہیں، جو ابھی ابھی کھانا شروع کیے ہیں، سحری شروع کیے ہیں اور وقت لیٹ ہو چکا تھا، نیند سے بیدار ہونے میں دیری ہو چکی تھی، ان لوگوں کے لیے اللہ کے رسول نے رخصت دی ہے کہ اذان اگر شروع بھی ہو جائے تو جلدی سے جلدی اپنے کھانے کو سحری کو ختم کر لیں۔ اگر کوئی انسان پہلے سے ہی کھاتا ہو اس کے باوجود اذان ہونے کے باوجود بھی نہ روکے تو یہاں پر امکان ہے کہ اس کا روزہ ٹوٹ جائے۔ تو اس وجہ سے ہم اذان سے پہلے اپنی سحری کو ختم کرنے کا مکمل لحاظ اور مکمل کوشش کرنا چاہیے۔ اگر وقت ہو جائے، وقت ایک دم قلت ہو، کم ہو، تو اس وقت ہم مکمل اذان کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ افطاری کا وقت بھی یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے غروب شمس کا وقت حد میں رکھا، اس کا حدود باندھے ہیں کہ جیسا ہی سورج مکمل ڈوب جائے، جیسا ہی مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے تو اس وقت افطاری کا وقت شروع ہوتا ہے، اس وقت افطاری کرنا چاہیے۔ اب افطاری کو وقت سے پہلے کریں یا دیر میں کریں، یہ تمام الگ مسائل ہیں، مگر ان اوقات کو یاد رکھیں جو یہ روزے کے اہم ارکان ہیں، روزے کے اہم شرائط ہیں۔ ایک آخری پانچویں شرط بتا کر اپنی بات کو ختم کروں۔ روزے کے اہم ارکانوں میں سے، روزے کے اہم شرائط میں سے پاک صاف رہنا بہت ضرورت ہے۔ عورتوں کے مسائل میں سے ایک اہم یہ مسئلہ ہے، اہم شرط ہے کہ وہ حیض کی حالت میں ہو تو ہرگز ان کو لیے روزہ نہیں ہے، ان کے لیے رخصت ہے۔ اگر نفاس کی حالت میں ہو تو ان کے لیے روزہ نہیں ہے بلکہ رخصت ہے۔ اگر وہ پاک ہیں، حیض و نفاس سے پاک ہیں، اس وقت ان پر روزہ رکھنے کی اجازت ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو ہرگز ان کو روزہ رکھنے کی اجازت نہیں۔ تو یہاں پر حیض و نفاس کو شرط قرار دیا گیا ہے کہ یہ نہ ہو، طہارت کی حالت میں اسی وقت انسان روزہ رکھ سکتا ہے، اس کے علاوہ روزہ نہیں رکھ سکتا۔ یہ چند اہم شرائط تھے، روزے کی واجبات چیزیں تھے، آداب تھے، ان کو یاد رکھنے کی کوشش کریں، مکمل ان کا لحاظ رکھیں۔ اگر اس میں کچھ بھی غلطی ہو تو انسان کا روزہ فاسد ہو سکتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان چیزیں یاد رکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔